السلام علیکم۔ آج بدھ ہے، اکتوبر کی 6 تاریخ۔ پاکستان میں اس وقت شام کے 7، بھارت میں 7:30، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 10 بج رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید، خبروں کے ایک بلیٹن کے ساتھ۔ پاکستان میں فوج میں تقرر اور تبادلوں کے دوران DGISI لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید کو کور کمانڈر پشاور تعینات کیا گیا ہے، جبکہ لیفٹیننٹ جنرل ندیم احمد انجم کو نیا DGISI تعینات کیا گیا ہے۔ ان کے ساتھ لیفٹیننٹ جنرل محمد سعید کور کمانڈر کراچی، لیفٹیننٹ جنرل نعمان محمود صدر نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی تعینات کر دیے گئے ہیں۔ فوج کے ترجمان ISPR کی جانب سے جاری بیان کے مطابق ان کے ساتھ ہونے والی دیگر تعیناتیوں میں لیفٹیننٹ جنرل محمد عامر کو کور کمانڈر گجرانوالہ، جبکہ کور کمانڈر گجرانوالہ لیفٹیننٹ جنرل عاصم منیر کو کوارٹر ماسٹر جنرل مقرر کیا گیا ہے۔ ترجمان کے مطابق میجر جنرل عاصم ملک کو لیفٹیننٹ جنرل کے عہدے پر ترقی دے کر انہیں پاک فوج کا ایڈجوٹنٹ جنرل تعینات کر دیا گیا ہے۔ وزیراعظم عمران خان اور مائیکروسافٹ کے بانی بل گیٹس کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ ہوا ہے، جس میں وزیراعظم عمران خان نے بل گیٹس کو پاکستان میں پولیو کے خاتمے کے لیے کوششوں سے آگاہ کیا ہے۔ حکومت کے مطابق بل گیٹس نے پولیو کی روک تھام کے لیے کوششوں پر وزیراعظم عمران خان کی تعریف کی اور انہیں پولیو کے خاتمے کے لیے پروگرام اور تعاون جاری رکھنے کی یقین دہانی کرائی۔ بل گیٹس نے کہا کہ بچوں کو محفوظ رکھنے کے لیے پولیو کے خاتمے کے پروگرام جاری رکھیں گے۔ پاکستان کے صوبہ بلوچستان میں ان دنوں سیاسی صورتحال غیر مستحکم نظر آتی ہے۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان کے خلاف پہلے اپوزیشن اور اب ان کی اپنی جماعت کے اراکین اسمبلی کھل کر سامنے آ گئے ہیں۔ گزشتہ روز بلوچستان عوامی پارٹی اور اتحادی جماعتوں کے ناراض اراکین نے وزیر اعلیٰ بلوچستان کو 24 گھنٹوں میں رضاکارانہ طور پر حکومت چھوڑنے کا الٹیمیٹم دے دیا۔ منگل کی شام ناراض اراکین نے بلوچستان اسمبلی کے باہر ایک پریس کانفرنس کی، جس میں انہوں نے کھل کر وزیر اعلیٰ بلوچستان کے خلاف اپنے تحفظات کا اظہار کیا۔ پریس کانفرنس کرتے ہوئے بلوچستان عوامی پارٹی سے تعلق رکھنے والے وزیر خزانہ ظہور بلیدی نے کہا کہ وزیر اعلیٰ بلوچستان پر BAP کے 11 اور چند اتحادی اراکین نے عدم اعتماد کا اظہار کیا ہے۔ عدم اعتماد کی وجہ صوبے میں بڑھتی ہوئی بے چینی ہے۔ افغانستان میں طالبان حکومت کے اطلاعات و ثقافت کے نائب وزیر ذبیح اللہ مجاہد کا کہنا ہے کہ طالبان کی خصوصی افواج نے گزشتہ رات صوبے کابل کے ضلع پغمان کی پشائی وادی میں ایک کارروائی کے دوران داعش خراسان کے 4 ارکان کو گرفتار کیا تھا۔ ایک اور واقعے میں اطلاعات کے مطابق بدھ کے صبح صوبے ننگرہار کے صوبائی دارالحکومت جلال آباد شہر میں لغمان بس اسٹیشن پر 2 طالبان جنگجو ہلاک اور 3 زخمی ہو گئے۔ ننگرہار کے صوبائی حکام نے واقعے کی تصدیق نہیں کی ہے اور ابھی تک کسی نے صوبے ننگرہار میں ان حملوں کی ذمہ داری قبول نہیں کی ہے۔ افغانستان میں طالبان کے کنٹرول سنبھالنے کے بعد کینیڈا کی حکومت نے اعلان کیا ہے کہ وہ ابتدائی طور پر 40,000 پناہ گزینوں کا خیر مقدم کرے گی۔ افغانستان میں ہنگامہ آرائی اور کینیڈا میں کووڈ-19 وبائی مرض کے چوتھی لہر کے عروج کے دوران آبادکاری کا کام جاری ہے۔ افغان مہاجرین کی امریکہ آمد سے پہلے انہیں خسرے سے بچاؤ کی ویکسین بڑے پیمانے پر لگائی جا رہی ہے۔ پناہ گزینوں میں خسرے کے کچھ کیسز کے بعد انخلا میں 3 ہفتوں کا وقفہ آیا ہے۔ عہدیداروں نے بتایا کہ انخلا کے بعد امریکی فوجی اڈوں پر عارضی طور پر مقیم اور یورپ اور مشرق وسطیٰ کے ٹرانزٹ پوائنٹس پر منتظر تقریباً 49,000 تارکین وطن کو ویکسین دی گئی ہے۔ افغانستان سے آنے والے تمام افراد کو کورونا ٹیسٹ بھی کروانا ہوتا ہے۔ حکام کے مطابق اب تک امریکہ اور ملک سے باہر مختلف ٹرانزٹ مقامات پر موجود افغان مہاجرین میں سے 84% کو کورونا وائرس سے بچاؤ کی ویکسین لگائی جا چکی ہے۔ برطانیہ کے وزیر اعظم کے افغانستان کے لیے خصوصی نمائندے سر سائمن گاس اور دوحہ میں افغانستان کے لیے برطانوی مشن کے چارج ڈی افیئرز
ڈاکٹر مارٹن لانگڈن نے افغانستان میں طالبان سے آج مذاکرات کیے۔ انہوں نے مولوی عامر خان متقی، ملا عبد الغنی برادر اور مولوی عبدالسلام حنفی سمیت طالبان کے سینئر عہدیداروں سے ملاقات کی۔ مارٹن لانگڈن نے ایک ٹویٹ میں کہا کہ ان کے وفد نے طالبان کے ساتھ انتہائی اہم معاملات پر بات چیت کی، جن میں انسانی بحران اور دہشت گردی سے نمٹنے، برطانوی اور افغان باشندوں کے انخلا کے لیے محفوظ راستے مہیا کرنے اور خواتین کے حقوق کی پاسداری شامل ہیں۔ افغانستان میں ورلڈ فوڈ پروگرام کنٹری ڈائریکٹر میری ایلن میگروٹری کا کہنا ہے کہ افغانستان میں 14 ملین افراد اور 20 لاکھ سے زائد بچے غذائی عدم تحفظ اور خوراک کی قلت کا شکار ہیں۔ وہ کہتی ہیں کہ افغانستان کے لوگوں کو اس وقت بھوک اور غذائیت کی کمی کا سامنا ہے۔ وہ بدھ کے روز کابل میں WFP فوڈ ڈسٹریبیوشن سینٹر میں وائس آف امریکہ سے گفتگو کر رہی تھیں۔ WFP نے پورے افغانستان میں ضرورت مند لوگوں کے لیے خوراک کی تقسیم کے پروگرام میں اضافہ کیا ہے اور کہا ہے کہ سن 2021 کے آخر تک ان کی رسائی 14 ملین افراد تک ہوگی۔ اطلاعات کے مطابق طالبان نے شمالی صوبے قندوز کے کچھ حصوں میں لڑکیوں کے ہائی اسکول کھول دیے ہیں۔ سہیل شاہین نے RTA ویڈیو فوٹیج بھی شیئر کی ہے، جس میں طالبان کہتے ہیں کہ لڑکیاں اور لڑکے بغیر کسی پریشانی کے اسکولوں میں پڑھ رہے ہیں۔ انہوں نے ٹویٹ کیا کہ لڑکیاں خان آباد صوبے قندوز میں اسکول جا رہی ہیں۔ کچھ سوشل میڈیا صارفین نے طالبان کے اس اقدام کا خیر مقدم کیا ہے اور امید ظاہر کی ہے کہ یہ رجحان ملک بھر میں پھیل جائے گا۔ امریکا کی نائب وزیر خارجہ وینڈی شرمن نے، جو بھارت کے 2 روزہ سرکاری دورے پر ہیں، نئی دہلی میں بھارت کے خارجہ سیکریٹری شرنگلا سے ملاقات کی اور دوطرفہ دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال کیا۔ وینڈی شرمن نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ امریکا اور بھارت اپنے سیکیورٹی تعلقات کو مزید مضبوط بنانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہم افغانستان اور انسداد دہشت گردی کے مسئلے پر بھی تبادلہ خیال کر رہے ہیں۔ وینڈی شرمن منگل کی شام کو نئی دہلی پہنچی تھیں۔ وہ جمعرات کو ممبئی میں رہیں گی اور اس کے بعد وہ پاکستان کے 2 روزہ دورے پر چلی جائیں گی۔ اتر پردیش کی حکومت نے کانگریس کے سینئر رہنما راہل گاندھی، جنرل سیکریٹری پریانکا گاندھی اور دیگر سیاسی جماعتوں کے رہنماؤں کو لکھیم پور جانے کی اجازت دے دی ہے، جہاں 3 اکتوبر کو کسانوں کے ایک پروگرام میں تشدد پھوٹنے سے 4 کسانوں سمیت 8 افراد ہلاک ہو گئے تھے۔ حکومت نے سیتاپور کے ایک سرکاری گیسٹ ہاؤس میں زیر حراست پریانکا گاندھی کو بھی لکھیم پور جانے کی اجازت دے دی ہے۔ انہیں لکھیم پور جاتے ہوئے 4 اکتوبر کو گرفتار کیا گیا تھا۔ راہل گاندھی کا الزام ہے کہ ملک میں جمہوریت نہیں، آمریت ہے اور کسانوں پر منظم انداز میں حملے کیے جا رہے ہیں۔ بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں حالیہ دنوں میں ٹارگٹ کلنگ کے واقعات میں اضافہ دیکھا گیا ہے۔ منگل کی رات مسلح افراد نے دارالحکومت سری نگر کے ایک مصروف علاقے اقبال پارک میں واقع ادویات کی ایک دکان میں داخل ہو کر وہاں موجود اس کے مالک مکھن لال بندرو کو نزدیک سے گولیاں مار کر ہلاک کر دیا۔ اس واقعے کے کوئی 45 منٹ بعد مسلح افراد نے سری نگر ہی کے لال بازار علاقے میں بھارتی ریاست بہار سے تعلق رکھنے والے ایک خانچہ فروش وریندر پاسوان کو گولی مار کر ہلاک کر دیا۔ اسی طرح کے ایک اور واقعے میں جو سری نگر سے 14 کلومیٹر شمال میں واقع حاجن علاقے میں پیش آیا، ایک مقامی کیب ڈرائیور محمد شفیع کو قتل کر دیا گیا۔ اس سے پہلے 2 اکتوبر کو سری نگر کے 2 شہری عبد المجید گورو اور محمد شفیع ڈار ٹارگٹ کلنگ کا شکار ہوئے تھے۔ پولیس عہدیداروں نے ان واقعات کے لیے علیحدگی پسند عسکریت پسندوں کو ذمہ دار ٹھہراتے ہوئے کہا ہے کہ اس طرح کی کارروائیوں کا مقصد لوگوں میں خوف و ہراس پیدا کرنا اور وادی کشمیر میں امن کی بحالی کے لیے کی جا رہی کامیاب کوششوں میں رخ نہ ڈالنا ہے۔ تاہم ان ٹارگٹ کلنگز کے لیے، جن کی مختلف سیاسی جماعتوں اور قائدین نے شدید مذمت کی ہے، بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں سرگرم عسکری تنظیموں میں سے کسی نے بھی تاحال ذمہ داری قبول نہیں کی ہے۔ امریکا کے صدر جو بائیڈن نے کہا ہے کہ انہوں نے چین کے صدر
शी जिनपिंग से ताइवान के बारे में गुफ्तगू की है। दोनों रहनुमाओं ने ताइवान मुआहदे पर अमल दरामद पर इत्तेफाक किया है। ये पेशरफ्त ऐसे मौके पर हुई है जब ताइपे और बीजिंग के दरमियान कशीदगी में इजाफा हुआ है। मंगल को व्हाइट हाउस में सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए सदर बाइडन का कहना था कि वो नहीं समझते कि सदर शी ताइवान मुआहदे पर अमल दरामद के अलावा कुछ और करेंगे। 7 माह के अरसे में दोनों रहनुमाओं के दरमियान ये पहला टेलीफोनिक राब्ता था जिसमें दोनों रहनुमाओं ने इस बात को यकीनी बनाने पर जोर दिया कि दुनिया की दो बड़ी मईशतों के दरमियान तकाबुल को तनाज़े में तब्दील नहीं होना चाहिए। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटनी ब्लिंकन ने अमरीका और फ्रांस के ताल्लुकात को बेहतर बनाने की कोशिशों के बाद पेरिस का दौरा इक़्तिसादी ताउन और तरक्की की तंजीम में वज़ारती मुज़ाकरात के साथ ख़त्म किया। ब्लिंकन ने मंगल के रोज़ इजलास के इफ्तिताह के मौके पर बात करते हुए कई चैलेंजों को उजागर किया। उन्होंने कोरोना वायरस, वबा, आबोहवा का बहरान, अदम मुसावात और तकनीकी बुनियादों पर पेशरफ्त करती दुनिया के लिए क़वानीन जैसे उमूर पर बात की। व्हाइट हाउस ने अपने एक बयान में मंगल के रोज़ कहा है कि कौमी सलामती के मुशीर जेक सलिवन रवां हफ्ते स्विट्ज़रलैंड में एक चीनी सिफारतकार से मुलाकात करेंगे। ये मुलाकात ज्यूरिच में बुध के रोज़ होगी, जिसमें सलिवन चीन के सिफारतकार यांग जी ची के साथ तिजारत, ताइवान और दीगर मसाइल पर बात करेंगे। मारूफ कॉमेडियन और अदाकार उमर शरीफ को कराची में नमाज जनाजा की अदायगी के बाद सपुर्द खाक कर दिया गया। उमर शरीफ के नमाज जनाजा में अहले खाना और अजीज़ व अकारिब के अलावा उनके चाहने वालों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। इनमें फ़नकार, सियासतदान, ज़िंदगी के मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद और आम शहरी शामिल थे। उमर शरीफ इलाज की गरज से अमरीका जाते हुए जर्मनी के शहर न्यूरेमबर्ग में 2 अक्टूबर को इंतकाल कर गए थे। वॉइस ऑफ अमेरिका से गुफ्तगू करते हुए मारूफ फनकारों ने उमर शरीफ की फ़नी खिदमात को सराहा और उन्हें खिराज अक़ीदत पेश किया। उनका कहना था कि उमर शरीफ ने सारी उम्र अपने फ़न के ज़रिए लोगों के चेहरों पर हंसी बखेरी। उमर शरीफ के जसद खाकी को बुध की सुबह कराची पहुंचाया गया था। उनकी तदफीन मारूफ बुजुर्ग हज़रत अब्दुल्ला शाह गाजी के मज़ार के अहाते में की गई। और अब कोरोना वायरस से मुताल्लिक़ खबरें। एक नई मुतालियाती रिपोर्ट से ज़ाहिर होता है कि फाइज़र और बायोनटेक की तैयार करदा कोविड-19 की वैक्सीन की 2 खुराकें 6 माह तक मौसर साबित होती हैं। दूसरी खुराक के बाद इंसान वायरस के असरात से बचा रहता है और हस्पताल में दाखिल होने की ज़रूरत पेश नहीं आती। रवां बरस मई में फ़लस्तीन और इसराइल के दरमियान तनाज़े के दौरान तस्वीर कैमरे की आंख में कैद करने वाली फ़लस्तीनी फ़ोटोग्राफ़र फ़ातिमा बशीर सहाफ़ती अवार्ड अपने नाम करने वाली कम उम्र फ़ोटो जर्नलिस्ट बन गई हैं। वॉइस ऑफ अमेरिका के लिए एशिया सराय की एक रिपोर्ट के मुताबिक 24 साला फ़ोटो जर्नलिस्ट फ़ातिमा बशीर को फ़लस्तीन और इसराइल के दरमियान तनाज़े के दौरान हैरत अंगेज़ तस्वीर लेने पर इंटरनेशनल वीमेंस मीडिया फाउंडेशन की जानिब से फ़ोटो जर्नलिज्म अवार्ड से नवाजा गया है। ये एजाज़ हासिल करने वाली वो कम उम्र सहाफ़ी हैं। ये थी वो खबरें जो फेसबुक लाइव पर हमने आपके लिए पेश की। हमारी वेबसाइट, यूट्यूब और पॉडकास्ट पर यह बुलेटिन आपके लिए रिकॉर्ड कर दिया जाता है। हमारे इस बुलेटिन को शेयर करना ना भूलिएगा। खालिद हमीद को भी इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।